أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکم الحاکمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العالمین کی کتاب مبین کا 23واں پارہ ہے اور 23ویں پارے کی آخری آیت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا انک میت وانہم میتون، اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، جو آپ سے پہلے تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر رب تعالی نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اگر قرآن کریم کو با ترجمہ پڑھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے حالات مومن مسلمان کے سامنے آئیں گے۔ مومن مسلمان کو دین اسلام کے مطالعے کی رغبت پڑے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر رب تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا، صحابہ کرام جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی، آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت مبارکہ یہ سورت مبارکہ سنی تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو 23 سالہ دور نبوت تھا، 23 سالوں میں جو محنت کی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی، اس تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ یہ دیا کہ آقا علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام مسلمان ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، 950 برس اللہ کے دین کی تبلیغ کی، 80 یا 82 افراد جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو قبول کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت 100% تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، جو آپ سے پہلے آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے اپنا اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد سب نے یہاں سے جانا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، کیونکہ رب العالمین کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں تمام زیروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں جب بندہ میری طرف آئے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں انسان کو قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال کی خبر دوں گا۔
فمن زحزح عن النار، جو بندہ جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جو بندہ جہنم سے بچ گیا، اللہ کی جنت جس کو مل گئی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہر مسلمان کی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہماری محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ تحقیق کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم محبت میں آ کر دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں یا ہم بدعات کر رہے ہیں، محبت پہ آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پیار ہو رہا ہے یا نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اگر باغور پڑھا جائے، قرآن کریم کا پہلا پارہ ہے، ابھی الزام یہ لگتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں موت کا لفظ بولنا یہ بالکل غلط ہے، الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم آپ پڑھیں، میں نے بتایا ہے قرآن کریم کے 23ویں پارے کی آخری لائن ہے، آخری لائن میں سے 2 آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فوت ہونا ہے، آپ کے پہلے بھی جتنے آئے سارے وفات پا گئے، سب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد ان کے جائیداد تقسیم کرنے کا عمل پہلے سے کلیئر ہے، ان کو بزنس کے طریقے نہیں بتائے۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہمارے ہاں وصیت کیا ہوتی ہے کہ میں مر گیا تو فلاں میرا رشتہ دار میرا چہرہ نہ دیکھے، فلاں بندہ میری چارپائی کو کندھا نہ دے، فلاں بندہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، یہ ہماری وصیتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے حالات پہ رحمت فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ گے؟ میرے بعد کس سے دعائیں کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ابا جان آپ کے بعد ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدا، ہم ایک رب کی عبادت کریں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابا جان ہم مسلمان بن کے رہیں گے، ہم مسلمان بن کے رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بننے میں ہی کامیابی ہے۔ آج انسان اگر لا الہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، تو معذرت کے ساتھ اس کا یہ کلمے والے الفاظ اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ کلمے والے الفاظ فائدہ تب دیں گے جب کلمے کے قوانین کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا گھر تعمیر کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ گیا، موت والا فرشتہ آیا، کیا پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ پر موت کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگائی ایسے چھڑی کے ساتھ، جنات مسجد بڑی سپیڈ سے بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو سوٹی ہے، اس سوٹی کو کیڑا لگا، اس کو کیڑے نے کھانا شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، جب سوٹی کی طاقت ختم ہو گئی
گئی, سوٹی ٹوٹ گئی. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے اس طرح موت کو وارد فرما دیا. اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھے تو انبیاء کرام کی موت کا تذکرہ وسیع الفاظ میں ملتا ہے. انشاء اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر رب تعالیٰ نے قرآن فرمان نازل کر کے بتا دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر رب تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے ہیں, جتنے بھی بشر آئے ہیں, سب نے اپنا اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. سب کو موت آ گئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رب العالمین نے قرآن کریم جو نازل فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دو کہ جو لوگ اس موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھاگ نہیں سکتے, جو موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچ نہیں سکتے. ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہر انسان کو موت پکڑے گی اور پکڑنے کے بعد اللہ کی طرف بھیج دے گی. اللہ رب العالمین کا قرآن نازل ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آج مشہور یہ ہے کہ محرم کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے نعوذ باللہ, سفر کا مہینہ یہ نحوست والا ہے نعوذ باللہ. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے, تو جس مہینے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوئی اس کے متعلق پھر مسلمان خاموش ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی بات کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لمحہ فکریہ یہ ہے اللہ رب العالمین کا قرآن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مہینہ 12 بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شروع سے 12 مہینے بنائے ہیں. ان 12 مہینوں کے نام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے گنوا دیے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان 12 مہینوں میں ایک مہینے کا نام بھی ربیع النور نہیں رکھا. وفا دیکھیں کہ اہل حدیث مسلمان, جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا, جس کی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہوگی وہ آقا کی بات کو بدلے گا نہیں. آقا علیہ السلام نے اس مہینے کا نام رکھا ربیع الاول. آج ہمارے بھائی, ہمارے ساتھ رہنے والے, ہمارے ساتھ پھرنے والے, ہمارے ساتھ بزنس کرنے والے, ہمارے عزیز و اقارب جنہوں نے اس مہینے کا نام رکھا ربیع النور, انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو چیلنج کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو نام رکھا ہے اس میں یہ کمی ہے تو ہم نے یہ نیا نام رکھ دیا ہے. وہ نام خوبصورت نہیں تھا, ہم نے خوبصورت رکھ دی ہے. جس نے آقا علیہ السلام کی بات کا ادب نہیں نہ کیا اس کی محبت کسی کام کی نہیں, اس کی محبت اسے کام نہیں دے گی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات کو اگر باغور پڑھا جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت بڑی ہے, پیار بڑا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا میرے صحابہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے گھر حج کے لیے چلیں. دور دراز سے صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ شاید یہ میرا اور آپ کا آخری حج ہو, اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما, آقا علیہ السلام ان کی تربیت کرتے ہیں, حج کے مناسک بتاتے ہیں, طریقے بتا رہے ہیں حج کا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سارا پلان صحابہ اکرام کو سمجھا دیا.
ساتھ میں بولا میرے صحابہ ہو سکتا ہے آئندہ سال میں آپ کے ساتھ حج کے لیے نہ آ سکوں، اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ ربیع الاول کا جو مہینہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر سال قرآن کریم کا ایک دفعہ دور کرتے تھے، قرآن کریم ایک مرتبہ سناتے تھے، لیکن جس سال آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، آقا علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن کریم کا دور کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تجھے یمن کا گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ کرنے لگا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو آپ کا حکم ہے میں حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھا کر الوداع کیا۔ آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضرت معاذ کو کہتے ہیں معاذ شاید نیکسٹ ٹائم تو جب آئے تیری میرے سے ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ بولتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی رحلت ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رب تعالیٰ جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام آپ سے پہلے جتنے آئے تھے وہ بھی چلے گئے اور آپ نے بھی یہاں پر رکنا نہیں، آپ نے بھی چلے ہی جانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم پڑھیں، احادیث پیغمبر پڑھیں، مدینے کے حالات پڑھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے وقت صحابہ اکرام کی کنڈیشن کیا تھی، صحابہ اکرام کی صورتحال کیا تھی، جنہوں نے تن من دن مال سب کچھ آقا علیہ السلام کے اوپر قربان کیا، اس وقت ان کی حالت کیا تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی محبت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وفات سے 5 دن قبل مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت عظیمہ ہے جس نے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر 17 نمازیں مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے پڑھائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، آقا علیہ السلام گھر آئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، یہ ام المؤمنین ہے، عائشہ میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے سر میں بھی ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اگر میری زندگی میں تو فوت ہو جائے تو عائشہ میں تجھے غسل دوں، عائشہ میں تجھے کفن پہناؤں، عائشہ میں تیرا جنازہ پڑھاؤں، عائشہ میں تجھے قبر میں دفن بھی کروں۔ آج لمحہ فکریہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث ہونے کے باوجود کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو سب سے پہلا فتویٰ یہ ہوتا ہے میت کے قریب نہیں ہونا، آپ نے میت کو کندھا نہیں دینا، آپ نے اپنی بیوی کا آخری دیدار نہیں کرنا۔ اگر کسی کا حامل فوت ہو جائے اس کے لیے بھی یہی سیم معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عائشہ اگر میری زندگی میں تو فوت ہو جائے تو میں تجھے غسل بھی دوں، تجھے کفن بھی پہناؤں اور میں تجھے تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں، قبر میں بھی اتاروں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ محبت بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت دن بہ دن مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابھی صحابہ نے نماز نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا عرض کیا آقا ابو بکر کو یہ نہ کہیں، ابو بکر بڑا نرم دل انسان ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ آپ پہ مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ حکم آپ عمر کے بارے کریں رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
عائشہ ابو بکر کو بولو یہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آقا علیہ السلام ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے، بڑا نرم دل انسان ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ آقا پھر فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہاں پر سوالیہ نشان یہ ہے ہر مسلمان کے لیے، سوالیہ نشان کہا یہ کہہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے خلافت حضرت علی سے چھین کر لی تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس وقت حضرت عثمان کی در تھے مدینہ میں، حضرت علی مدینہ میں، حضرت عبداللہ بن عباس مدینہ میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چاچا مدینہ میں، چاچا کے بیٹے مدینہ میں، رشتہ دار مدینہ میں، سسرال مدینہ میں، ددیال مدینہ میں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بولو یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ محنت تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ کہ صحابہ اکرام کے اندر اتفاق برقرار ہے۔ ایک دن ایسا ہے ظہر کی نماز ہے، وفات سے 3 یا 4 دن پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی۔ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر رسول پہ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دی ہے، وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ فاختار الآخرہ، میرے صحابہ اس نے آخرت والی زندگی کو پسند کی ہے، آخرت والی زندگی کو چوز کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ بات کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو آئے، سسکیاں شروع ہوئیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ابو بکر آقا علیہ السلام عام کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، تو نے رونا شروع کر دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم راز نبوت کہا جاتا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب ابو بکر کے چہرے پہ آنسو دیکھے تو آقا علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا عنوان تبدیل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بات کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جس نے میرے اوپر دنیا میں احسان کیے ہیں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ عثمان نے اگر میرے اوپر احسانات کیے، میں نے 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی ہیں۔ اگر علی نے احسانات کیے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کو دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے جس میں میرے پہ نیکی کی ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے احسانات کا تذکرہ میں نہیں دے سکا، کہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موضوع تبدیل ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لو کنت متخذا سوى الله لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ یہ مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات سے 4 دن پہلے کے یہ حالات ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہو وہ میرے سے بدلہ لے سکتا ہے، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہو وہ میرے سے لے سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صفیں سیدھی کرواتے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ آپ نے اسٹیک مجھے ماری، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہ آقا علیہ السلام سے بدلہ، اور یہ صحابی رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہاتھ میں چھڑی ہے، صحابہ اکرام بڑے پریشان ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ صحابی سٹیک مارے گا، سوٹی مارے گا، یہ کیسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیسا معاملہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی سوٹی کو توڑتا ہوا آیا، آقا علیہ السلام کے کمر پہ مہر نبوت سی، وہاں پہ چومنا شروع کرتا ہے، وہاں پہ اپنا چہرہ مس کرتا ہے، کہتے آقا
گستاخی کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرا دل یہ کیا کہ آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں، اس کا بوسہ لے لوں، قیامت والے دن میرے لیے یہی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی محبت یہ تھی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا پیار یہ تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر میں گئے ہیں، وفات سے 2 دن پہلے حضرت ابوبکر لیٹ ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پہ ایک اور صحابی رسول اللہ اکبر کیا، جماعت شروع کروا دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام حجرہ عائشہ سے آواز دی، لا، یہ آواز ابو بکر کی نہیں ہے، یہ آواز ابو بکر کی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ یہ نماز توڑ دو، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ ابو بکر کو سبقت دی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امراض نبوت ہے۔ اور ابو بکر کی شان اللہ نے کیا بنائی؟ ہجرت والی رات غار کے اندر آقا علیہ السلام کا سر ہے اور ران حضرت ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب سفر آخرت ہے، سر آقا علیہ السلام کا ہے اور ران حضرت عائشہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ علیہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر آئے، نماز پڑھائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تیمارداری کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت سنبھلی، آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے ہلنے لگے کہ آقا علیہ السلام کی آمد ہو گئی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر مکانہ کا، ابو بکر یہ تیری جگہ ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آ کر حضرت ابو بکر کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر کو نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر پیچھے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت تھے جن کو آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھانے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا سفر آخرت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ بڑی محبت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ بڑی محبت ہے، دیگر ام المؤمنین بڑی محبت ہے، صحابہ کرام بڑا پیار ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو پٹیاں کرتی ہیں کہ باہر میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک ہے، آقا علیہ السلام مسواک کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سوال کیا، آقا آپ کا مسواک کرنے کو دل کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، سر ہلایا، زبان سے بولا نہیں جا رہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سر ہلایا۔ اور آج ہمارے لیے حدیث کیا چھوڑی؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء او عند کل صلاۃ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سر کو ہلایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک پکڑی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دے دی، آقا علیہ السلام سے مسواک چبائی نہیں جا رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا اس مسواک کو چبا کر دوں، اس مسواک کو نرم کر کے دوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کو چبایا، پاس پانی کا پیالہ پڑا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مسواک دی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسواک کو دھویا نہیں، اسی طرح مسواک کرنا شروع کر دی۔ آج ہم سوال یہ کرتے ہیں، بیوی کا چھوڑا ہوا پانی پیا جا سکتا ہے؟ مرد یہ پوچھتا ہے بیوی کا کھا لوں، بیوی پوچھتی ہے مرد کا چھوڑا ہوا کھا لوں؟
یہ آقا علیہ السلام کی محبوب سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اگر پڑھی جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس جگہ سے میں برتن کو منہ لگا کر پانی پیتی آقا علیہ السلام اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتے۔ اگر میں گوشت کھا کے ہڈی چوس کر رکھتی جہاں سے میں منہ لگا کے چوستی وہاں پر آقا علیہ السلام منہ لگا کے اس ہڈی کو چوستے۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مسواک دی گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسواک کرتے ہیں، ساتھ دعا کرتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اور انسان کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں، انسان جب قریب المرگ ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آخری لمحات اس کے ساتھ گزاروں جس کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اور قریب ترین بندہ بھی وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اب میری اور تیری جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں کہ آقا آپ کی جدائی کیسے برداشت کروں گی، ابا جان کیسے مسئلہ حل ہوگا، میں آپ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی لاتے جگر جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بسعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ جب یہ بات سنی ہے تو روتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ بلایا، آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پیچھے تو آئے گی، تیری اور میری ملاقات ہوگی اور جنت میں تمام خواتین کی اللہ تعالیٰ سرداری تجھے عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے جب پہلے تجھے بلایا تو تو رو پڑی، جب بعد میں بلایا تو مسکرائی، کیا ماجرا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے ابا جان نے مجھے یہ بات بتائی، باہر دروازے پہ دستک ہوئی، جا رابیشن، رابی آیا، ایک بندہ آیا۔ آقا علیہ السلام کی لاتے جگر نے باہر دیکھا، آکے فرمایا آقا ابا جان باہر کوئی دیہاتی بندہ آیا ہے، کوئی عرابی بندہ آیا ہے، کوئی گاؤں کا رہنے والا آیا ہے، وہ آپ کی تیمارداری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ کوئی پتہ لینے والا نہیں آیا، یہ تیمارداری والا نہیں آیا، یہ اللہ کا فرشتہ اجل آ گیا ہے، یہ موت کا ٹائم آ گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ گیا ہے۔ عام بندے کی موت میں اور نبی کی موت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی سے فرشتہ اجازت لیتا ہے، عام بندے سے فرشتہ اجازت نہیں لیتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ وہ آیا ہے جو تجھ کو یتیم کر دے گا، یہ وہ آ گیا ہے جو عائشہ کو بہرا کر دے گا۔ اس دن 12 ربیع الاول کا دن تھا، پوری امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی اگر ڈیٹ آف برتھ کو دیکھا جائے، ولادت کی تاریخ کو دیکھا جائے، اس کے اندر اختلاف ہے، ہر مفسر نے اپنی اپنی ڈیٹ کا تعین کیا ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، ایک سوار کا روزہ، ایک جمعرات کا روزہ۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آقا آپ ہر ہفتے 2 روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سوار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوار والے دن پیدا کیا، میں شکرانے کے طور پہ سوار کا روزہ رکھتا ہوں۔ یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام سوار کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ سوار کو آقا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ جمعرات کا روزہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہفتے کے پورے دن، پورے ہفتے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیے جاتے ہیں، وہ جمعرات کا دن ہوتا ہے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے میرے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ڈیٹ بتائی؟ دن بتایا کہ میں سوار کو پیدا ہوا، جن کی عمر 40 پلس ہے، 40 پلس والے بھائی۔ جب کیلنڈر چھپتا تھا اس وقت 6 منتھ اس طرف 6 اس طرف، درمیان میں لکھا ہوتا تھا تعطیلات، اس کے اندر 12 ربیع الاول کو یوم وفات کا نام دیا جاتا تھا۔ جن کی عمر 40 سے ابو ہے ان کو پتہ ہے، میری 36 سال ہے، میں نے بھی پڑھا تھا اپنے دور میں، میں نے بھی یہ پڑھا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کہتی ہیں آقا باہر
یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ فرشتہ اجل آیا ہے، یہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم پڑھ کے پھونکے لگا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک ہی دعا کرتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ مبارک ایسے زمین پہ گرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو پڑی، صبر کے بندھن ٹوٹ کے کہ ہائے آج میں بیوہ ہو گئی، میرا سر کا تاج چلا گیا۔ یہ اس سے پوچھا جائے جس کا حامد دنیا سے چلا جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، جس کا والد دنیا سے چلا جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو ایک بزنس بنایا ہوتا ہے، بزنس ہے کہ ربیع الاول میں پورا مہینہ ہم نے محافل پڑھنی ہوتی ہیں، جلسوں میں تقریریں کرنی ہوتی ہیں، پورا سال ہم نے فری بیٹھ کے کھانا۔ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ آقا نے جو کیا ہے وہ ہم کر کے دکھائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور تمام مسالک کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ خوشی اور غم ایک دن میں اکٹھا ہو جائے تو خوشی نہیں کی جاتی، غم کیا جاتا ہے۔ خوشی نہیں کرتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج میں کسی کی محبت پہ شک نہیں کرتا، کسی کی عقیدت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ یہ آپ نے شعر سنا بھی ہوگا، شاید آپ کی آنکھوں سے بھی گزرا ہو، آپ نے پڑھا بھی ہو کہ 12 ربیع الاول کا جو دن تھا نا، اس دن صحابہ اکرام کی صورتحال کیا تھی۔ آپ میں سے اکثر بھائیوں کے پاس ٹچ والے موبائل ہوں گے، اکثر بھائیوں کے گھر میں نیٹ بھی لگا ہوگا، موبائل پہ نیٹ پیکج بھی ہوگا۔ آپ لکھیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کی 12 ربیع الاول والے دن کیا کیفیت تھی، یا مدینہ کے حالات 12 ربیع الاول والے دن کیا تھے۔ آپ کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے، اللہ اگر یہ صحیح نہیں لکھا ہوا پھر جو صحیح ہے مجھے وہ راہ دکھا دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، صحابہ اکرام میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر ہیں، بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بولا آقا علیہ السلام وفات پا گئے ہیں کہ عمر کی تلوار اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ حضرت عمر کی یہ حالت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آقا علیہ السلام کے گھر گئے، چہرہ انور سے پردہ ہٹایا، چہرہ کا بوسہ لیا، مسجد میں آئے، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی تے چلے گئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شہید ہو جائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وفات پا جائیں، جو بندہ دین اسلام سے پھر گیا اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں آقا علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، جو بندہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوجا کرتا تھا اس کا رب فوت ہو گیا، لیکن اللہ ہمارا فوت نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام میں اب یہ اعتراف ہوا آقا علیہ السلام کو غسل کیسے دیا جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جنازہ کیسے پڑھا جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دفن کہاں کیا جائے۔ مختلف مراحل آئے، صحابی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو تشریف فرمائیں، لیکن آقا علیہ السلام کو غسل کپڑے اتار کے نہیں دیا گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کپڑوں کے اوپر سے غسل دیا گیا۔ صحابہ اکرام 10 کی جماعت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی میت مبارک پہ کھڑے ہو کر صحابی درود پاک پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ صحابہ کو محبت بڑی تھی، انہوں نے آقا کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ یہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جس کے پاس گناہ،
جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جس کی سفارش کی جائے اللہ اس کو معاف کر دے۔ وہ آقا جن کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنے کا معاملہ آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہاں پہ دفن کیا جائے، مختلف آراء آ رہی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جہاں پر اللہ کا نبی، جو بھی نبی جہاں پہ فوت ہے ان کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور وہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی جہاں پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے۔ جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار لے کر جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہاں پر جو بندہ آتا ہے وہ تصور کرے تو اللہ کی جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اپنی ہاتھ رحمت کے ساتھ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم با ترجمہ پڑھنے کی، عمل کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔